کتاب التوحید کا یہ مقدمہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کے تحت ہم نے سب سے پہلے تو آیات پڑھی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کا یہ مقصد بتایا کہ رسولوں کو بھی یہی ذمہ داری دے کر بھیجی گئی کہ وہ یہ دعوت دیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت سے جو غیر اللہ کی، جن کے اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوتی ہے، اس سے اجتناب کریں، یہ دعوت دیں۔ اور پھر تیسری سورہ اسراء کی آیات ذکر کی گئی، جن میں جو ہے سب سے پہلے ابتدا اسی سے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد دیگر احکام شروع کیے۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت تھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے بعد سورۃ الانعام کی 3 مفصل آیات، جن کو کہا جاتا ہے کہ پورا دین اس میں شامل ہے اور پورے دین پر محیط ہے، یہ اتنی جامع آیات ہیں۔ اس کی ابتدا میں بھی یہ چیز ذکر کی گئی کہ شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ عبادت صرف اللہ کی کرنی۔ اسی طرح آخری پھر حدیث تھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، اس میں بھی توحید کی اہمیت اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق قرار دیا گیا۔ اب ان سے جو نکلنے والے مسائل ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں ہم۔ پہلا تو 3 مسائل ہم نے پڑھ لیے تھے۔ پہلا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جن و انس کی تخلیق کی حکمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، وہ توحید ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اور اس کی تخلیق کی حکمت اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ عبادت کہتے ہی توحید کو ہیں، جب عبادت میں شرک آ گیا تو اس کو عبادت کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اس کے دلائل بھی ذکر کیے گئے کہ مشرکین اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن جب دیگر عبادات میں شرک پایا جاتا ہے تو ان کی عبادات کی نفی کر دی گئی، گویا کہ عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ اور اسی کے متعلق لأن الخصومۃ فیہ، اسی توحید عبادت کے متعلق ہی رسولوں نے آ کے لوگوں کو سمجھایا، اور پھر جنہوں نے نہیں سنا ان پر عذاب بھی نازل ہوئے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ من لم یأتی بہ لم یعبد اللہ، جو توحید کو اختیار نہیں کرتا، شرک سے نہیں بچتا، اس نے گویا کہ اللہ کی عبادت کبھی کی ہی نہیں۔ اور اسی معنی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون میں ذکر کیا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ گویا کہ ان کی عبادت کی بالکل نفی کر دی، اس لیے کہ ان میں توحید نہیں تھی۔ توحید نہیں ہے تو گویا کہ انسان نے عبادت کی نہیں۔ یہ 3 مسائل ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج یہاں سے ہم نے چوتھا مسئلہ پڑھنا ہے۔ تو چوتھا مسئلہ ان آیات اور احادیث سے یہ نکلتا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا بنیادی مقصد الحکمت فی ارسال الرسل، جی تو رسولوں کو بھیجنے کی حکمت ہی یہی ہے کہ وہ توحید کی طرف دعوت دیں اور لوگوں کو شرک سے ڈرائیں۔ یہ رسولوں کو جو ہے فریضہ دے کر بھیجا گیا تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائیں اور لوگوں کو شرک سے روکیں۔ اس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، رسولوں کو بھیجا جاتا تھا۔ اور 5واں مسئلہ ہے ان الرسالۃ عمت کل امہ، یہ اس آیت سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس آیت سے یہ بھی مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے۔ ان الرسالۃ عمت کل امہ، یعنی ہر امت کے اندر یہ رسالت کا وصف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، رسول ہوتا تھا۔ یعنی تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت قائم رکھی ہے، رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ حجت کو قائم کرتے ہیں۔ البتہ جو بعض رسولوں کے بعض زمانوں میں جو رسول نہیں بھیجے گئے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال تک نبی علیہ السلام کے آنے کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا جو وقفہ ہے،
اسی طرح کچھ اور، تو وہ جو ہیں ان کو اطراف کہا جا سکتا تھا۔ اور اس میں کیونکہ جب شروع میں بھی انبیاء بھیجے جاتے تھے تو وہ ایک خاص وقت، جیسا کہ نوح علیہ السلام کو بھی تب بھیجا گیا تھا جب ان کی امت میں شرک بہت زیادہ پھیل گیا تھا، تو جب یہ شرک پھیلتا تھا تب بھیجا جاتا تھا، ورنہ ہر امت میں اس رسول کو بھیجا گیا ہے، رسولوں کو بھیجا گیا ہے، اور ان کو جو مقصد دے کر بھیجا گیا وہ بتایا گیا۔ گویا کہ مسئلہ یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ ہر امت میں رسولوں کو بھیجا گیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یہ اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ ایک تو حجت کو قائم کر دیں، دوسرا یہ کہ لوگوں کی اللہ کے سامنے کوئی معذرت نہ رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم کسی رسول کو نہیں بھیجتے تب تک ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج کر حجت کو قائم کرتے ہیں، اس کے بعد جو نہیں ماننے والے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے زمانوں میں دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ملیا میٹ کر دیتا تھا، جب وہ رسولوں کی بات بھی نہیں مانتے تھے، شرک پر اٹے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جب حجت قائم ہو جاتی تھی دنیا سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو صاف کر دیتے تھے اور صفایا کر دیتے تھے۔ اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے نظام کہ دنیا میں یہ ہے اپنی جگہ کہ امت محمدیہ پورے کے اوپر عذاب نہیں آنا اور پورے کو اللہ تعالیٰ ملیا میٹ نہیں کرنا، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب جو آتے ہیں ان میں سے اکثر یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں توحید میں خرابیاں ہیں۔ خیر، چھٹا مسئلہ ہے ان دین الانبیاء واحد، کہ انبیاء سب کے سب کا دین ایک ہی تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تو ہر امت میں رسول جو بھیجا گیا اس کو بنیادی جو چیز دی گئی، سب سے پہلی بھی اور بنیادی جو چیز دی گئی وہ یہ تھی کہ توحید کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، صرف اللہ کی عبادت ہو، اور غیر اللہ کا مکمل غیر اللہ سے اجتناب کیا جائے ان کی عبادت سے۔ ہاں، شریعتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، شریعتوں میں اختلاف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تو ہر ایک کے لیے تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور رستہ بنایا ہے، شریعت بھی اور واضح رستہ، یعنی ہر ایک کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شریعت تو رکھی ہے، لیکن دین، عقائد اور اس طرح کی چیزیں وہ بنیاد وہ ایک جیسی ہوتی تھی، بعض اعمال میں، بعض حلال حرام میں اور بعض اس طرح کی چیزوں میں فرق تو ضرور تھا، لیکن اصل جو دین تھا، جو عقائد تھے، جو بنیادیں تھیں، وہ سارے دینوں میں ایک جیسی تھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ اس آیت میں بھی کہ سب رسولوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ ایک پیغام دے کے توحید کے بارے میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دیتے تھے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں آیت ہے کہ تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ٹھیک ہے، آپ کے اور ہمارے درمیان دیگر بہت سارے اختلافات ہوں گے، آئیں اس چیز کے متعلق ہم اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے، یعنی توحید اختیار کی جائے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، عبادت ہم صرف اللہ کی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، یہ تو ہمارے درمیان متفق چیز ہے، تو اس کی بنیاد پر بھی بلاتے تھے۔ اور ساتواں مسئلہ یہ ہے المسألۃ الکبیرہ، بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا فائدہ، وہ یہ ہے کہ ان عبادت اللہ لا تحصل الا بالکفر بالطاغوت ففیہ معنی قولہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ تمام طاغوتوں کا کفر نہ کیا جائے، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے، اور عبادت کی کوئی بھی قسم ان کی طرف جو پھیری جاتی ہے ان کا جب تک ہم انکار نہیں کرتے، جب تک ان کا کفر نہیں مانتے، تب تک ہماری عبادت گویا کہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا، یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا معنی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا کفر کرتا ہے، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہو رہی ہے، وہ سب کے سب طاغوت ہیں، ان کا جب تک کفر نہیں کیا جائے گا گویا کہ بندے نے ایمان ہی نہیں لایا، گویا کہ اس کی عبادت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلی شرط یہ رکھی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا اور پھر اللہ پر ایمان لائے گا، اس نے بہت مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اس لیے
جب تک غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور ساتھ ساتھ جو عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت کو کفر نہیں جب تک ہم مانتے، تب تک گویا کہ ہم نے عبادت اپنی بھی نہیں کی، اس لیے کہ ہم گویا کہ غیر اللہ کی عبادت کو بھی صحیح سمجھ رہے ہیں جب اس کو ہم غلط نہیں کہہ رہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تو رسولوں نے اس بات کی بھی دعوت دی تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، طاغوت سے بالکل بچ کے رہنا ہے۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عبادت تب تک نہیں ہوگی، اس کو تصور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کے ساتھ یہ چیز بھی نہ جڑی ہو کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت جو کر رہا ہے وہ کفر ہے، اور جو طاغوت کا کفر نہیں مانتا اور جو غیر اللہ کی عبادت جو ہو رہی ہے، جو بندہ اس کو کفر نہیں مانتا، گویا کہ اس نے اللہ کی عبادت کی نہیں ہے، کیونکہ اس بات میں شرط ہے بنیادی کہ جو کفر طاغوت کا نہیں کرتا، جو طاغوت کا کفر کرے گا اور پھر اللہ پر ایمان لائے گا، اس نے مضبوط کڑے کو تھاما جو کہ صراط مستقیم ہے۔ تو ان دو بنیادوں پر ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو سمجھنے کا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بہت سارے مسلمان بلکہ اس میں، اور آج کل کے زمانے میں بھی خاص کر، اس بات سے بالکل جاہل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو توحید ہمیں دی ہے وہ ایک چیز نہیں ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لایا جائے، توحید یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کی جو عبادت ہو رہی ہے اس سب کو کفر سمجھا جائے، اس کو غلط سمجھا جائے، اور جو کرنے والے ہیں ان سے بھی دوری اختیار کی جائے اور ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ ہاں البتہ شرک، کفر وغیرہ کا اطلاق جب کسی پر کیا جائے گا، خاص کر جو مسلمان ہے، تو اس کے بارے میں پھر وہ چیز الگ ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کے مشرک اور کافر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے کچھ خاص شروط ہیں، اس کے لیے موانع ہیں جو کہ علماء نے ذکر کی ہیں، جو کہ نصوص سے نکلتی ہیں، قرآن و حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ مسلمان اگر ہے، قرآن اور حدیث پر اس کا ایمان ہے اور وہ نمازیں پڑھتا ہے، دیگر اس میں امور پائے جاتے ہیں، لیکن اس میں جب شرک پایا جائے گا تو اس کو پہلے سمجھایا جائے گا اور اس کو یہ وضاحت کی جائے گی اور پھر بتایا جائے گا کہ اس کا یہ حکم ہے، یہ شرک کفر ہے، اس کے باوجود نہیں رکتا، اور پھر اگر جو ہے جان بوجھ کے کر رہا ہے، عقل پوری ہے، اس کی عقل بھی ناقص نہیں ہے، تو اس طرح کے اسباب اور موانع انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ یہ جب پورے ہوں گے تو پھر اس کے بارے میں مشرک اور یا کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ شروط ہیں اور موانع، ایسے نہیں کہ کسی کو دیکھا جائے اور پھر اس کو کہا جائے، بلکہ اس کو سمجھایا جاتا ہے، اور وہ بھی علماء کا کام ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہو رہی ہے اس کو کفر سمجھا جائے، اس کو شرک سمجھا جائے، یہ اپنی جگہ ہے، اور ایسے بندے سے دور رہا جائے۔ البتہ شرک اور کفر کا جب فتویٰ لگانا ہے، کسی نے لگانا ہے، وہ علماء کا کام ہے، وہ انہوں نے پہلے اس کو سمجھانا ہے کہ کفر ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ عقل اس کی ہے، سلامت ہے کہ نہیں ہے، وہ بالغ ہے کہ نہیں ہے، اور وہ اس کا حکم جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ تو اس طرح کی شروط ہیں جس کی بنیاد پر، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے علماء نے ان کے علاقے میں وہ بات نہ سمجھائی ہو، تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایسے لوگوں سے دور ہونا ضروری ہے، فرض ہے، اور ایسے عمل کو کفر اور شرک ضرور کہا جائے، ورنہ انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی عبادت تصور کی جائے گی، جیسا کہ یہاں سے مسائل اخذ ہو رہے ہیں۔ کیونکہ صرف بندہ عمل کر رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، ساتھ میں اگر اس میں یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ غیر اللہ کی عبادت جو ہو رہی ہے وہ اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتا اور اس کے بارے میں دوری اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ وہ کہے کہ جی کچھ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو چھوڑ دو، جو کر رہے ہیں کرنے دیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، یہ بھی گویا کہ جو اس نے شک بھی کیا ہے، یہ بھی اس کے لیے بڑا خطرناک بات ہے، اور شرک اور کفر تک یہ بات جاتی ہے، کیونکہ بندہ اس سے راضی ہے اور اس کو برا نہیں کہہ رہا، یہاں گویا کہ کفر کرنا ہے اس کا، اور اس کا انکار کرنا ہے اور اس کو کفر کہنا ہے۔ اچھا، 8واں مسئلہ یہ نکلتا ہے ان الطاغوت عام فی کل ما عبد من دون اللہ، طاغوت یہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے اس کو طاغوت کہا جائے گا۔ گویا کہ ہاں مصنف رحمہ اللہ نے طاغوت کی تعریف کی ہے، 8ویں مسئلے میں انہوں نے یہ اخذ کیا
کہ طاغوت ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہو وہ طاغوت ہے۔ اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے فقیہ ہیں، ان سے بھی یہ چیز صحیح سند کے ساتھ یہی تعریف منقول ہے کہ طاغوت ہر وہ چیز جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ البتہ یہ کہ ساتھ میں یہ بھی اگر جوڑا جائے کہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور عبادت سے راضی بھی ہو تو اس کو طاغوت کہا جائے، یہ زیادہ مناسب لگتا ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے انبیاء کی عبادات کی ہیں، فرشتوں کی بھی عبادات کی ہیں، ان کو طاغوت نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اگر کہا جائے گا تو اس لحاظ سے کہا جائے گا کہ جو عبادت کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو طاغوت بنایا ان کو، ورنہ انبیاء اس بات سے راضی نہیں تھے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی اس میں جامع بات کی ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، اور بے شک عبادت کے لحاظ سے اس کو حد سے بڑھا دیا جائے اور یا پھر اس کی اتباع میں حد سے بڑھ جائے یا اطاعت میں۔ الغرض طاغوت یہ بھی کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عام ہے، جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت ہو رہی ہے وہ طاغوت ہے، اور بے شک وہ اس سے راضی نہ بھی ہو، جیسے انبیاء صالحین وغیرہ۔ تو یہ جو طاغوتیت کا وصف ان کے ساتھ جڑا ہے وہ ان لوگوں کی عبادت کی وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے راضی نہیں تھے۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں اگر وضاحت کر لی جائے تو بہتر ہے۔ نوواں مسئلہ یہ نکلتا ہے عظم شأن الآیات المحکمات فی سورة الانعام عند السلف، بدأها اللہ تعالی بقوله لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، یعنی اس سے پچھلی آیات ہیں۔ عظم شأن ثلاث آیات المحکمات فی سورة الانعام عند السلف وفيها 10 مسائل اولها النهی عن الشرک۔ وہ جو سورة الانعام کی آیات ذکر کی گئی تھی نا کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، آئے نبی علیہ السلام سے فرمائیں کہ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے رب نے آپ پر کیا حرام کیا ہے۔ جب حرمات ذکر کی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ سب سے بڑی حرام چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، یہ تم پر حرام ہے۔ تو یہ 3 آیات جس کو ہم نے تفصیل سے الحمدللہ پڑھا ہے، تو اس میں سب سے پہلا جو حرام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شرک نہ کرنا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک یہ بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا حرام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کاموں میں سب سے پہلے اس کو ذکر کیا، کیونکہ 10 وصیتیں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ کی ہے، کیونکہ ان آیات کے آخر میں بار بار اللہ کہہ رہے تھے ذالکم وصاکم بہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون لعلکم تعقلون لعلکم تذکرون۔ تو اللہ تعالیٰ کی وصیت کے یہ 7، اللہ کی وصیت کا مطلب ہے تاکیدی حکم، اللہ نے جو تاکیدی حکم دیا ہے وہ 10 چیزوں کا، ان میں سے یہ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اس کے بعد 10واں مسئلہ ہے الآیات المحکمات فی سورة الاسراء وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا سورة الاسراء، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا سورة الاسراء، ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة۔ تو 10واں مسئلہ یہ ہے کہ سورۃ الاسراء کی جو آیات مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں اس میں تقریباً 18 مسائل اخذ ہوتے ہیں، جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کی ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا، اگر تم ایسا کرو گے تو تم مذمت زدہ اور ذلیل ہو کر بیٹھو گے، یعنی جہنم میں۔ اور یہ جو احکامات ہیں 18 جو مسائل اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں ذکر کیے ہیں،
اس کی ابتدا اس بات سے کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا، اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، اگر ایسا کرو گے تو تم جہنم میں ملامت زدہ ہو کر اور دھتکارے ہوئے پھینک دیے جاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں وَنَبَّهَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ عِظَمِ شَأْنِ هَٰذِهِ الْمَسَائِلِ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مسائل کی عظمت کی طرف تنبیہ کی ہے، اور وہ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آخر میں یہ بھی فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کی طرف حکمت میں سے وحی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی جو باتیں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ وحی کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دو ابتدا میں بھی شرک سے منع کیا اور انتہا میں بھی، آخر میں بھی یہ جو 18 مسائل ذکر کیے ہیں اکٹھے، ان کے آخر میں بھی اس سے منع کیا ہے کہ شرک سے بچے رہنا ورنہ جہنم میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں ہمیں کہ یہ بہت بڑے مسائل ہیں، خاص کر شرک سے بچ کر رہنا۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ کوئی استنباط یا کوئی مسئلہ اخذ کیا گیا یا کوئی بڑی دقیق بات نہیں، بلکہ بڑی واضح چیز ہے اور بڑی جلی چیز ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دی ہے یہ بات۔ اور 11واں مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے آیت سورۃ النساء التي تسمى آیت الحقوق العشرہ بدأها اللہ تعالیٰ بقوله واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا۔ سورۃ النساء کی آیت جو ذکر کی گئی واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اس میں 10 حقوق کو ذکر کیا گیا تھا، اور ان حقوق کے ابتدا میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ گویا کہ ان 10 حقوق میں سے بھی سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور عبادت صرف اللہ کی۔ اور ساتھ ساتھ سورۃ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی جو آخری حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ کا حق قرار دیا گیا ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا حق ہے۔ اور دیگر حقوق اگر موجود بھی ہیں لیکن اس حق کو اگر نہیں ادا کیا گیا تو دیگر تمام حقوق کو ادا کرنا بندے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندوں کے حقوق اگر ادا کر دیں تو زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ کرنا چاہیے۔ ہاں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا، اس لیے بندوں کے حقوق کی طرف توجہ دو، اللہ کے حقوق ٹھیک ہے۔ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ چھوڑے رکھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں تو یہ مسئلہ اخذ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا اس سے کی ہے، سب سے بڑا اللہ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ بندہ جتنے مرضی اعمال کرتا رہے تمام لوگوں کے حقوق ادا کرتی ہے، لیکن اللہ کا یہ والا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے حقوق کو کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کی اہمیت بہت ہے۔ اور اسی کے متعلق ایک حدیث ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جب ایمان لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میں جاہلیت میں بڑے صدقے کرتا تھا، بڑے غلام آزاد کرتا تھا اور بڑی صلح رحمی کرتا تھا، تو کیا میرے لیے اجر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی اس خیر کی وجہ سے جو آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت بخشی ہے، اور اس سے یہ مراد ہے کہ اگر وہ اسلام نہ لایا ہوتا تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں تھا۔ اسلام لایا ہے تو اس کو وہ سارے جو حقوق ادا کرتا رہا ہے اس کے حقوق کا فائدہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ اتنے بھی حقوق ادا کر لے، اللہ کا یہ والا حق ادا نہ کیا تو اس کے وہ حقوق ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد 12واں مسئلہ یہ ہے التنبیہ علی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ، نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت جو انہوں نے وصیت کی تھی اس کی تنبیہ ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بندہ یہ چاہے کہ اس کو نبی علیہ السلام کی وصیت مل جائے تو وہ یہ وصیت ہے جیسا کہ وہ 3 آیات تھیں سورۃ الانعام کی۔ البتہ یہ ہے کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وصیت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعینی ہی اللہ کے نبی نے یہ الفاظ کہے ہیں،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا استدلال تھا کہ یہ آیات اتنی عظیم ہیں کہ اللہ کے نبی اگر واقعی کو لکھ کر وصیت بھیجتے ہمیں امت کے لیے تو وہ یہی آیات ہونی چاہیے تھیں، اور یہی آیات ان کی عظمت کی وجہ سے انہوں نے ذکر کی ہیں۔ تو یہ بھی ان آیات کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ سب سے بڑا حرام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ 13واں مسئلہ یہ ہے کہ معرفت حق اللہ علینا۔ ان آخری جو حدیث ہے، حدیث معاذ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق کیا ہے، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ سب سے بڑا حق ہے اور واجب ہے۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہم پر جو حق ہے اس کی معرفت ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے۔ یہ بھی مسئلہ اخذ ہوا۔ اگلا مسئلہ ہے 14واں مسئلہ معرفت حق العباد علیہ اذا ادوا حقہ، کہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود پر جو حق مقرر کیا ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اذا ادوا حقہ، جب اللہ تعالیٰ کا وہ خود بندے حق ادا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو حق بندوں کے لیے مقرر کیا ہے اور خود پر لازم کیا ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وہ یہ عظیم حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود پر یہ حق لازم کرتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے پوری زندگی اور کسی کو بھی شریک اللہ کی عبادت میں نہیں کرتا، اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے مطلق، نہ قبر میں اور نہ ہی آخرت میں اور نہ ہی جہنم میں، جب اس میں شرک نہیں ہوگا اور عبادت ہوگی۔ عبادت اور شرک یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، یعنی عبادت ہو اور شرک کی نفی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اس کا اتنا بڑا ثواب کہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اور یہ عبادت پورا دین ہے اور پوری زندگی اس پر کرنا ہے، ایک دو دن نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث سے غلط مسئلہ بھی اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ کہے کہ شرک میرے عمل میں نہیں ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے شرک کیا ہے، اور وہ شرک میں ملوث بھی ہوگا اور کہے گا جی میں خاص چیزیں جو شرک ہیں وہ میرے میں نہیں پائی جاتی اس لیے میں مبرہ ہوں، یہ چیز بھی صحیح نہیں۔ 15واں مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ ان هذه المسألة لا يعرفها اکثر الصحابہ، اکثر صحابہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں جا کے صحابہ کو خوشخبری نہ دے دوں، تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کے درمیان یہ چیز مشہور نہیں تھی، ورنہ معاذ بن جبل یہ کیوں کہتے کہ میں جا کے ان کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، اللہ کے نبی نے منع کر دیا، اور معاذ بن جبل کو خود بھی نہیں پتہ تھا، اس لیے انہوں نے اتنی اہمیت کے حامل اس بات کو کہا کہ مجھے پتہ چلیے تو میں دوسروں کو بھی بتاؤں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کہیں لوگ اللہ کی وسیع رحمت کے اوپر اعتماد کر کے اپنے عمل سے نہ غافل ہو جائیں، اور عمل جس کی وجہ سے درجات ملنے، عمل جس کی وجہ سے انسان کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پائے گا، وہ اس کو کہیں پس پش نہ ڈال دیں، اور اسی وجہ سے جو ہے ان کو منع کیا گیا تھا۔ البتہ انہوں نے آخری عمر میں یہ بیان بھی کیا۔ اور اگلا مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے 16واں مسئلہ جواز کتمان العلم، کہ للمصلحہ، علم کو کسی مصلحت کے تحت چھپانا یہ جائز ہے، یعنی کوئی مصلحت ہو اگر واقعی وہ شرعی مصلحت ہو، کوئی اپنی ذاتی مصلحت نہ ہو تو پھر اس کو علم کو چھپایا جا سکتا ہے۔ مثلا یہاں مصلحت یہ تھی کہ لوگ اس سے غلط معنی لے سکتے ہیں، عمل سے غافل ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے اس کو چھپایا گیا۔ اس لیے بعض احادیث، بعض قرآن کی آیات اگر لوگوں کے عقل کو نہیں پہنچتی، مثلا جیسا کہ تقدیر کے مسائل ہیں، عقیدے کے یہ تقدیر کے مسائل خاص کر بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کو نہ پھر بتایا جائے زیادہ، ان کو ہلکا سا بتایا جائے کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس لیے بس اس پر ایمان رکھا جائے۔ اب تقدیر کی بہت ساری تفصیلات عوام کو نہیں سمجھ آتی، اس لیے ان کو سامنے نہ ذکر کیا جائے۔ یہ مصلحت ہے اس بات کی کہ کہیں وہ جو ہے اس کا کفر نہ کر بیٹھیں اور کہیں وہ ایمان سے محروم نہ ہو جائے جب سمجھ نہ آئے ان کو۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا کہ کہیں لوگ اس کا غلط مفہوم نہ لے لیں اور اس کو صحیح طرح سمجھ نہ سکیں اور پھر عمل سے محروم ہو جائیں اور عمل سے دور ہو جائیں۔ تو اس لیے مصلحت کے تحت بعض علم کی باتیں، جیسا کہ صحابہ کے درمیان کچھ اختلافات رہے،
اب یہ مصلحت ہے بہت بڑی کہ عوام کے سامنے اس کا ذکر نہ کیا جائے تاکہ لوگ صحابہ سے متنفر نہ ہوں. لوگ صحابہ سے متنفر ہوں گے تو دین سے متنفر ہوں گے، دین سے متنفر ہوں گے تو پھر ان کے پاس کیا رہ جائے گا اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ صرف یہی رہ جائے گا کہ وہ دین سے الگ ہو جائیں گے اور کفر کر لیں گے. اس لیے صحابہ کے بارے میں یہ مصلحت ہے بہت بڑی، اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقائد کی یہ باتیں ہیں کہ صحابہ کی اگر کوئی اختلافات آپس میں گزرے بھی ہیں تو یہ بات تو پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے مغفور ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو جب یہ چیز ہے تو پھر اس کے بارے میں بات کرنا ہمارا بنتا ہی نہیں ہے. اور اس کے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کے اختلافات کو نہ ذکر کیا جائے، اور اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، خاص کر لوگ دین سے متنفر نہ ہوں اور دین سے دور نہ ہوں صحابہ کے اختلاف. اور اس میں اکثر چیزیں جو ہے غلط سمجھی جاتی ہیں، اکثر چیزوں کو غلط پیش کیا جاتا ہے، اور دین دشمن لوگوں نے اس کو اصل ہدف بنا دیا ہے دین سے دور کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ پتہ چلتا ہے اس سے، لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء دین چھپاتے ہیں. علماء دین نہیں چھپاتے، بعض چیزیں اگر انہوں نے چھپائی ہیں تو اس کی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے، عوام کو وہ سمجھ نہیں آتی، یا اگر سمجھ بھی آئے تو وہ بیٹھ کے اس کا وقت لگا کے سمجھائیں. ورنہ بہت ساری چیزیں عوام کو جتنا وقت لگا لیں ان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کا ایک لیول نہیں ہوتا، انہوں نے شرعی علوم کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہوتا. تو اس لیے مصلحت کے تحت جیسا کہ اللہ کے نبی نے چھپایا علم، باقی صحابہ کو نہیں بتایا، تو اس کا مطلب ہے کہ مصلحت کے تحت بعض چیزیں چھپائی جا سکتی ہیں جب اگلے کو نقصان ہونے کا خطرہ. خیر اس کے بعد کے مسائل ہمارا ٹائم تو مکمل ہو گیا، انشاءاللہ باقی ہم اگلی کلاس میں ہی پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا